ہمارے خدا یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 23واں باب 13 سے 22 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے کہا، تم پر افسوس اے فقیوں اور فریسیوں، اے ریاکارو، کیونکہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے بند کرتے ہو، نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ اندر جانے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ تم پر افسوس اے فقیوں اور فریسیوں، اے ریاکارو، کیونکہ تم تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو تاکہ کسی کو اپنا مرید بناؤ، اور جب وہ بن چکا تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بناتے ہو۔ تم پر افسوس ہے اندھے رہنماؤ، جو کہتے ہو کہ اگر کوئی ہیکل کی قسم کھائے تو کچھ مذائقہ نہیں، لیکن اگر ہیکل کے سونے کی قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ اے نادانو اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا ہیکل جو سونے کو پاک کرتی ہے؟ پھر اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر نظر کی جو اس پر چڑھی ہو قسم کھائے تو پابند ہوگا۔ اے اندھو، کون سی بڑی ہے، نظر یا قربان گاہ جو نظر کو پاک کرتی ہے؟ بس جو قربان گاہ کی قسم کھاتا ہے وہ اس کی اور ان سب چیزوں کی جو اس پر ہیں قسم کھاتا ہے، اور جو ہیکل کی قسم کھاتا ہے اس کی اور اس کے رہنے والے کی بھی قسم کھاتا ہے، اور جو آسمان کی قسم کھاتا ہے وہ خدا کے تخت کی اور اس پر بیٹھنے والے کی بھی قسم کھاتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، عالمگیر کلیسیا 28 اگست کو مقدس اگسٹن کی عید مناتی ہے۔ مقدس اگسٹن 13 نومبر 354 کو شمالی افریقہ میں تاکستی کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے، مگر وفات سے پہلے انہوں نے کیتھولک ایمان قبول کر لیا۔ آپ کی والدہ کا نام مونیکا تھا۔ اگسٹن اپنی والدہ کی اچھی تعلیم و تربیت کے باوجود جوانی میں بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ 20 سال کی عمر میں آپ نے بدعتی فرقے کو قبول کر لیا۔ 384 میں اگسٹن میلان چلا گیا۔ اس کی ماں مونیکا بھی اس کے پیچھے میلان پہنچ گئی۔ یہاں اگسٹن نے بشپ ایمبروز کا وعظ سنا اور یہ جانا کہ صحائف مقدسہ پر کلیسیا کی تعلیمات اس کے علم اور ذہانت کو رد نہیں کرتی۔ خدا کے فضل اور ماں کی دعاؤں کے وسیلے سے اپنی تبدیلی کے بارے میں مقدس اگسٹن فرماتے ہیں، مجھ پر اسی وقت صلیب کے نشان سے نشان کر دیا گیا اور مجھے نمک سے نمکین کیا گیا تھا جب میں نے آنکھ کھولی اور پہلی مرتبہ روشنی کو دیکھا۔ مقدس اگسطین نے یوخرسٹ کے ساکرامنٹ کے بارے میں بہت مستند اور ایمان افروز تعلیم دی ہے۔ پاک یوخرسٹ کے ساکرامنٹ میں مسیح کی حقیقی موجودگی کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ خداوند کے الفاظ سے مخصوص کی ہوئی روٹی جو آپ الطار پر دیکھتے ہیں وہ مسیح کا بدن ہے۔ خداوند کے الفاظ سے مخصوص کیا ہوا پیالہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ اس پیالے میں ہے وہ مسیح کا خون ہے۔ اس روٹی اور مہ کے ذریعے خداوند یسوع مسیح نے یہ چاہا کہ وہ اپنا بدن اور خون کلیسیا کے سپرد کرے جو اس نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بہا دیا۔ مقدس اگسٹن فرماتے ہیں، پس اگر آپ مسیح کے بدن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سنیں کہ ایمانداروں سے مخاطب ہوتے ہوئے مقدس پولس رسول کیا فرماتے ہیں۔ پس تم فردن فردن اعضا ہو کر مسیح کا بدن ہو۔ پس اگر تم مسیح کا بدن اور مسیح کے بدن کے اعضا ہو تو پاک یوخرسٹ کا بھید آپ کا اپنا بھید ہے جو الطار پر منایا جاتا ہے۔ مقدس اگسٹن زمین پر یوخرستی الطار کا تعلق آسمان پر خداوند کے الطار کے ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسیح کی آسمانی ضیافت ان قربانیوں کی تکمیل ہے جو یہودی کاہن اعظم قدوس القدوس میں گزرانتے ہیں۔ اس لیے مسیحیوں کے لیے یوخرستی قربانی یعنی زمینی الطار میں شامل ہونا آسمان میں مسیح کی ضیافت میں شمولیت کی علامت ہے۔
آئیے مقدس اگسٹن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پاک یوکرسٹ کے ساکرامنٹ کی عقیدت اور محبت میں مزید بالغ اور مضبوط ہوتے جائیں۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔